یہ کوئی جھیل نہیں ہے، یہ دریائے چناب سے نکلنے والے سیلاب کا پانی ہے اور اس کے نیچے ضلع چنیوٹ میں بسنے والے لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں ہیں۔ چند ہی روز قبل یہاں سے 8.5 لاکھ کیوسیک پانی کا ریلا گزرا ہے۔ یہ پانی کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ٹریکٹر اور گاڑیاں چلتی تھیں، وہاں اب دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہی سفر کا واحد ذریعہ ہیں۔ ان میں زیادہ تر ریسکیو 1122 کی کشتیاں ہیں جو کئی فٹ بلند پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اب بھی لوگ اس پانی میں پھنسے ہیں اور ان تک مدد کیسے پہنچ رہی ہے۔ ہم بھی تحصیل بھوانا کے کچھ دیہاتوں میں ایسے ہی مشنز پر ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ گئے۔ ڈسٹرکٹ کنٹرول روم چنیوٹ سے ابھی کال آئی ہے، ہم ایک ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ادھر نزدیکی آبادی ہے ریور کے قریب، وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ 8 بتائے گئے ہمیں، باقی وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ۔ چند روز قبل جب چناب نے پانی باہر نکالنا شروع کیا تو زیادہ تر لوگوں کو یہاں سے نکال لیا گیا۔ ایک بڑی تعداد اس امید پر رکی رہی کہ پانی زیادہ نہیں آئے گا، لیکن ہوا ان کی امیدوں کے بالکل برعکس۔ پانی بہت زیادہ بھی آیا اور اتنی تیز رفتار سے آیا کہ محض چند گھنٹوں میں ان کے لیے انخلاء کے راستے بند ہو گئے۔ اب مدد کے لیے ریسکیو اہلکاروں تک پیغام پہنچانا بھی مشکل تھا اور ریسکیو بوٹس کے لیے ان پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنا بھی کافی چیلنجنگ ہے۔ جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں نا، جن کی کال ہے، یہاں پہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، جن کی مطلب لیٹ کال موصول ہے، یہاں پہ لائٹ وغیرہ کا ایشو چل رہا ہے، لائٹ وغیرہ بند ہے، نیٹ آف ہے، جو مطلب جب کال ہمیں موصول ہوتی ہے وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہاں پہ ایک تو بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ دریا کے قریب، وہ مشکلات ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جا رہے ہیں، نیچے سے کچھ چیزیں ہمارے پروپیلر کے ساتھ اٹک جاتی ہیں، وہاں پہ وہ ایشو ہوتے ہیں، فصلات کا ایشو ہوتا ہے، جہاں سے گزرنے کے راستے میں نے نیو راستے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں نا بڑی مشکل سے راستے کراس کر کے جانا پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ریسکیو کی ٹیم ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جن کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہے، لیکن رستے میں بہت سے افراد ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں اطلاع نہیں تھی۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ نکل جانے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں اور سامان کی خبر لینے واپس آ رہے ہیں۔ انہیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ کچھ خبر لے آئے، ہمارے کتے بھی ادھر ہی تھے اور مرغیاں بھی ادھر ہی ہیں۔ اب بھی کافی نقصان ہو گیا، 4-5 گھروں کے کچے کمرے گر گئے ہیں، پکے گھر بچ گئے تھے لیکن اندر چارپائیاں وغیرہ تھی وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کے جانور اب تک محفوظ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا راشن اور گھریلو سامان پانی سے نہیں بچ پایا۔ ہاں شکر ہے کتے ابھی ٹھیک ہیں اور مرغیاں بھی، لیکن جو اناج ہم نے باہر رکھی تھی ذخیروں میں ڈال کر، جب پانی آیا تو اس نے انہیں گرا دیا، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ جن کمروں کو کنڈی لگا کر اور سامنے سے دروازے پر مٹی چڑھا کر گئے تھے، ان کے اندر بھی پانی گھس گیا۔ بندے سے زیادہ اونچا رہا ہے پانی، اس سڑک پر آپ کے قد سے اونچا پانی رہا ہے۔ سٹارٹ کرو۔ جیسے جیسے ہم دریائے چناب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے، اور عین اسی جگہ پر ہمیں کئی لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لیے ہوئے نظر آئے۔ یہ جس گاؤں میں یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو، یہاں پہ کچھ لوگ سٹرینڈڈ ہیں، اور یہ وہ گاؤں ہے جس کے آگے بالکل یہاں پہ یہ سامنے چناب بہہ رہا ہے، یہ پانی ابھی بھی کافی سپیڈ میں یہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ لوگ رکے ہوئے تھے، باقی ان کے گھروں کے لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، گاؤں کے کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکل گئے، ان کو نکال لیا گیا ہے۔ اس طرح کے اور گاؤں اس طرح پٹی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سٹرینڈڈ ہیں اور ان کو ریسکیو آپریشنز کے ذریعے یہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 روز سے وہ بکھرے ہوئے چناب کے سامنے ان گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے 8 لاکھ کیوسیک کے ریلے کو یہیں قریب سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا۔ مول یہاں سے دریا جو ہے نا اس کا ادھر سے جو اپنا اس کی لہریں جو ہے نا وہ طوفان کی طرح ابھر رہی تھی، اس کا جتنا شور تھا ادھر ہم لوگ کو خوف تھا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، رات ہوتی تھی تو اس سے زیادہ خوف ہو جاتا تھا کہ کوئی وسیلہ نہیں ہونا تھا، کیا کدھر جانا ہے ہم نے۔ پھر ہم لوگوں نے یہی چاہا کہ ایک کوئی چھت جو ہے نا مضبوط وہ اپنا لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، رات مشکل سے گزاری نکل جائے گی، اللہ خیر۔ عالم تو یہی تھا کہ کچھ نہیں رہنا، یہاں اتنا پانی زیادہ تھا۔ یہ لوگ کسی سے رابطہ کر کے یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس طرف پانی کا بہاؤ انتہائی تیز تھا۔ لائٹ جو ادھر بند ہو جائے نا، پھر ادھر سہولت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کال کر سکیں، سروس بند ہو جاتا ہے۔
مدد لینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کے جیسے آپ لوگ آ گئے ہیں ایسے ہی کو آ جائے. ریسکیو کر رہے تھے تقریباً پہلے ادھر 100-150 آدمی تھا, وہ ریسکیو کر رہے تھے, انہوں نے نکالنے جتنے نکل, ابھی یہ 10-12 لوگ رہ گئے ہیں. ریسکیو اہلکاروں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ تمام تر خطرے کو جانتے ہوئے بھی گھروں کو نہیں چھوڑتے. ایک کٹھن سفر کر کے جب وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں. جو چند لوگ رہ گئے تو ان کو سمجھانے کے باوجود وہ اٹک جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے سامان کی دیکھ بھال کرنی ہے, یہاں پہ ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. ان کو ہم بریف کرتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ٹریننگ میں پبلک ڈیلنگ بھی کروائی جاتی ہے. پبلک ڈیلنگ کے حساب سے ہم لوگوں کو بریف کرتے ہیں کہ یہاں پہ خطرہ زیادہ ہے, اپنی جان بچائیں. یہاں سے کچھ لوگوں کو نکال کر ساتھ لے لیا گیا ہے, لیکن باقیوں کے لیے کشتی کو واپس آنا پڑے گا. محفوظ مقام کی طرف جانے سے پہلے ریسکیو اہلکاروں کو خبر ملی کہ قریبی گاؤں میں ایک بزرگ شخص بھی پھنسے ہیں اور ان کے گھر تک کشتی لے کر جانا بھی ممکن نہیں تھا. انہوں نے یہاں سے ایک صاحب کو نکالا. یہ بزرگ تھے یا بیمار تھے, صحت ٹھیک نہیں تھی, تو یہاں سے بوٹ یہاں پہ کیونکہ آگے نہیں جا سکتی تھی, اس لیے یہاں کھڑی کر کے اور ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آئے, اور اب ان کو بوٹ میں یہاں سے ساتھ لے کر پیچھے واپس جائیں گے.